بٹن تھرڈ پیج. جسٹ بفور 5 بجے سے پہلے شی ڈائلڈ دا نمبر, اس نے ٹیلی فون کا نمبر ملایا. گڈ آفٹرنون سیڈ مسٹر اسٹیورٹس وائس, مسٹر اسٹیورٹ نے اپنی آواز میں کہا. نارما آلموسٹ ہنگ اپ, نارما ٹیلی فون بند کرنے لگی, ہنگ اپ ٹیلی فون بند کرنے لگی, کیونکہ اس نے کنفیوز انداز میں کیا تھا نا, وہ خود اس کو کنفرم نہیں تھا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں. بٹ ریسٹرینڈ ہر سیلف, ریسٹرینڈ کہتے ہیں روکنا, ریسٹرینڈ اپنے آپ کو روکنا. بند کرنے لگی تھی فون, لیکن اس نے اپنے آپ کو روکا کہ کوئی بات نہیں, میں بات کر لیتی ہوں. شی کلیئرڈ ہر تھراٹ, اور پھر ابھی بات تو اس کے ذہن میں کوئی نہیں تھی, تو اس نے اپنے گلے کو صاف کیا. جیسے بعض دفعہ انسان جو ہے فون کرتا ہے کنفیوژن میں کرے یا بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو گلے سے آواز اس طرح سے کر کے, اور پھر اس کے بعد اس نے بات کی. یہ کنفیوژن کی علامت ہے. دس از مسز لیویس شی سیڈ, اس نے کہا کہ میں مسز لیویس یعنی نارما بات کر رہی ہوں. یس مسز لیویس. مسٹر اسٹیورٹ ساؤنڈیڈ پلیزڈ, پلیز خوشگوار انداز سے مسٹر آرتھر نے کہا جی بات کیجیے. آئی ایم کیوریس, میں بڑی بے چین ہوں, بےتاب ہوں, میں بے چین یا بےتاب ہوں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نارما کی نیچر میں ایک بے چینی اور بےتابی ہے, کہ وہ واقعی جو ہے بہت زیادہ بے چین طبیعت کی مالک ہے, اور اس کو تجسس بہت زیادہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ متجسس ہوں, میں جاننا چاہتی ہوں وہ آفر کیا ہے. دیٹس نیچرل, اس نے کہا یہ فطرتی سی بات ہے. مسٹر اسٹیورٹ سیڈ, مسٹر اسٹیورٹ نے کہا ناٹ دیٹ آئی بلیو اے ورڈ آف واٹ یو ٹولڈ اس. تو کہتی ہے کہ مجھے ایک بھی لفظ پہ ویسے یقین نہیں ہے جو آپ نے ہمیں کہا تھا. اصل میں اس سے دوبارہ کہلوانا چاہ رہی ہے کہ وہ کیا کہا تھا اس نے, کہ آپ یہ مشین کا بٹن دبائیں گے تو دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی بندہ مر جائے گا اور بدلے میں آپ کو $50,000 ملیں گے. تو کہتی مجھے اس بات پہ آپ کے یقین نہیں ہے. یقین نہیں ہے تو کال نہ کرتی, لیکن اس کو یقین ہے یا اس میں یقین کرنا چاہ رہی ہے, اس میں دلچسپی لے رہی ہے وہ. تو وہ آگے سے کہتا ہے او اٹس کوائٹ اتھینٹک یعنی کہ حقیقی اور صحیح بات ہے, وہ جو ہم نے آفر دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. مسٹر اسٹیورٹ آنسر, اس نے جواب دیا. ویل واٹ ایور نارما سویلوڈ, سویلو کہتے ہیں نگلنا, تھوک نگلنا, جیسے گھبرایا ہوا انسان, یا جیسے ہم پانی پیتے ہیں اور پانی کو نگلتے ہیں نا گلے سے, تو اسی طرح سے جب گھبرایا ہوا انسان ہے, پانی تو نہیں ہے وہ پی رہا ہوتا, لیکن وہ ویسے تھوک اپنی نگل رہا ہوتا ہے گھبراہٹ کے بیچ میں, تو اسی طرح سے اس نے اپنی تھوک کو نگلا. وین یو سیڈ سم ون ان دا ورلڈ, اور پھر اس سے وضاحت چاہی کہ اس کا کیا مطلب ہوگا جب آپ کہتے ہیں وڈ ڈائی, کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی آدمی مر جائے گا. واٹ ڈڈ یو مین, اس کا کیا مطلب ہے. اور وہ آگے سے کہتا ہے ایگزیکٹلی ڈیٹ, یہی مطلب ہے میڈم. ہی آنسرڈ, اس نے جواب دیا. اٹ کوڈ بی اینی ون, وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. آل وی گارنٹی, ہم اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں, از ڈیٹ یو ڈونٹ نو دیم, کہ آپ اس کو جانتی نہیں ہوں گی, آپ صحیح معنوں میں اس کے بارے میں نہیں جانتی ہوں گی. اینڈ آف کورس, اور یقینی طور پہ, ڈیٹ یو وڈ ناٹ ہیو ٹو واچ دیم ڈائی, آپ اس کو مرتا ہوا بھی نہیں دیکھیں گی. واچ دیکھنا, آپ کے سامنے نہیں مرے گا یا مرتا ہوا نہیں دیکھیں گے. اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ اس کی لالچ, وہ کہتی فار $50,000, کہ کیا اس سے $50,000 ملیں گے. نارما سیڈ, نارما نے کہا, وہ کہتا ہے دیٹس کریکٹ, یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ایسے ہی ہم آپ کو پیسے دیں گے. شی میڈ اے اسکفنگ ساؤنڈ, اسکفنگ کہتے ہیں گھٹی ہوئی, تو وہ حیران سی ہوئی نا, اب آواز بولی تو صحیح لیکن وہ گھٹی ہوئی سی آواز تھی کنفیوژن کی وجہ سے. دیٹس کریزی, کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے, کریزی ہے, بڑی حیران کن بات ہے, ایک دیوانی سی سچویشن ہے یا ایک جنونی سی بات ہے کہ $50,000 ملے گا. نان دا لیس تاہم دیٹ از دا پروپوزیشن, پروپوزیشن مفروضہ کو کہتے ہیں, اسٹیٹمنٹ, بیان, مفروضہ, سجیشن, ٹھیک. تو اس نے کہا کہ تاہم یہ ایک پروپوزیشن ہے, یہ ایک مفروضہ ہے. مسٹر اسٹیورٹ سیڈ, مسٹر اسٹیورٹ نے کہا, یا ایک آفر ہے. وڈ یو لائک می ٹو ریٹرن دا بٹن یونٹ, کیا آپ مجھ سے چاہتی ہیں کہ میں آپ کو بٹن یونٹ واپس کر دوں. اس کو اندازہ ہو گیا لالچ ہے اس کے اندر اور یہ چاہتی ہے کہ وہ مل جائے. تو اب وہ اس کو ہاں کرنے کی بجائے کہتی نہیں بالکل بھی نہیں چاہیے مجھے وہ بٹن یونٹ, یعنی کہ جو وہ چاہتی ہے نا اس کے الٹ کرتی ہے. چاہیے تو نہیں کہہ رہی ہے, نہیں کہے گی تو وہ اس کو لے لے گی, تو الٹ کرتے چلی جا رہی ہے اس کی لالچ کی وجہ سے. اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی ہے. تو لالچ اس طرح سے انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے. تو اس نے جب پوچھا کہ میں واپس کروں بٹن یونٹ, نارما اسٹیفن, اس نے سخت انداز میں, اسٹیفن اکڑے, سخت انداز میں کہا سرٹنلی ناٹ, قطعی نہیں, سرٹنلی قطعی نہیں, یقیناً نہیں. شی ہنگ اپ اینگرلی, اور غصے سے فون بند کر کے رکھ دیا. اور جب تھوڑی دیر بعد دا پیکج واز لائنگ بائی دا فرنٹ ڈور, اور جب وہ گھر پہنچی تو اس سے پہلے ہی پیکج واز لائنگ بائی دا فرنٹ ڈور, وہ ڈبہ پھر اس کے گھر کے دروازے کے سامنے پڑا ہوا تھا. تو بیٹا یہ تقریباً کہانی کا مڈل آ گیا. تو پہلی لائن بھی اسٹوری کی یہی تھی, دا پیکج واز لائنگ بائی دا فرنٹ ڈور. اب پھر جو ہے دوبارہ سے وہ لائن ریپیٹ ہو رہی ہے.
تو وہ باکس واپس پڑا تھا. نورما saw it as she left the elevator. ایلیویٹر لفٹ. تو نورما نے وہ ڈبہ دیکھا جیسے وہ لفٹ سے باہر نکلی, اس نے وہ باکس دیکھا. ویل آف آل دا نرو حواس, اپنی اعصاب یا حواس پہ قابو پاتے ہوئے, شی تھاٹ, اس نے سوچا, شی گلیئرڈ ایٹ دا کارٹن, گلیئرڈ گھور کے دیکھنا, اس نے ڈبے کو گھور کے دیکھا, کارٹن ڈبے کو, ایز شی ان لاک دا ڈور, جب اس نے دروازہ کھولا, گھور کے اس کی طرف دیکھا اور سوچا, آئی جسٹ وانٹ مینس وڈ ناٹ, آئی جسٹ وانٹ ٹیک اٹ ان, میں اس کو بالکل اندر نہیں لے جاؤں گی, اس کو گھر کے اندر نہیں لے جاؤں گی, اور پھر لے جائے گی, الٹ ہوگا. شی تھاٹ, اس نے سوچا. شی وینٹ ان سائڈ اینڈ اسٹارٹیڈ ڈنر, گھر کے اندر گئی اور شام کا کھانا بنانے لگی. لیٹر شی وینٹ ان ٹو دا فرنٹ ہال, وہ پھر گھر کے مرکزی حصے کی طرف آئی. اوپننگ دا ڈور, دروازہ کھولا. شی پک اپ دا پیکج, اور ڈبے کو پکڑ لیا. ابھی کہہ رہی تھی کہ ایسا نہیں کروں گی, اور اب وہ کر رہی ہے. اینڈ کیریڈ اٹ ان ٹو دا کچن, اور اس کو لے گئی, کچن میں لے گئی. لیونگ اٹ آن دا ٹیبل, اور اس کو میز کے اوپر رکھ دیا. شی سیٹ ان دا لیونگ روم, اور گھر کے مرکزی حصے میں لیونگ روم میں بیٹھ گئی. لوکنگ آؤٹ دا ونڈو, کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. آفٹر اے وائل, تھوڑی ہی دیر بعد, شی وینٹ بیک ان ٹو دا کچن, کچن میں گئی. ٹو ٹرن دا کٹلیس ان دا برائلر, اور تاکہ کٹلس ٹکڑوں کو کہتے ہیں, قتلے کیے ہوئے ٹکڑے, اور اس کو برائلر میں, یعنی کہ وہ کسی بھی چیز کے ہو سکتے ہیں, عام طور پہ گوشت وغیرہ کے ہوتے ہیں, تو اس کو برائلر میں یعنی کہ پکنے کے لیے رکھے. شی پٹ دا پیکج ان اے باٹم کیبنٹ, اور کچن کی نیچے والی باٹم, نیچے والی کیبنٹ کے بیچ میں اس نے ڈبے کو رکھ دیا. شی وڈ تھرو اٹ آؤٹ ان دا مارننگ, اور سوچا کہ وہ صبح اس کو پھینک دے گی, اور اس کو وہ صبح پھینک دے گی. مے بی سم ایکسینٹرک ملینئر از پلئنگ گیمس ود پیپل, اور اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جنونی, اور وہی بات سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جنونی یا خپتی آدمی, لکھ پتی آدمی ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہو. شی سیڈ, اس نے سوچا. آرتھر لکڈ اپ فرام ہز ڈنر, تو اب کھانا کھا رہا آرتھر, اس کو بار بار وہ ساتھ ساتھ وہ کان کاٹ رہی ہے, ڈھونگے مار رہی ہے, اس کو جو ہے وہ کنونس کرنا چاہ رہی ہے ساتھ ساتھ. تو اس آرتھر نے اس کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یو, کہتے میں تمہاری بات نہیں سمجھا. تو آگے سے وہ پھر کہتی ہے, واٹ ڈز دیٹ مین, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس نے کہا, لیٹ اٹ گو, ہی ٹولڈ ہر, اس نے کہا کہ بس اب یہ بات جانے بھی دو, بس بھی کر دو. نورما ایٹ ان سائلنس, پھر تھوڑی دیر خاموش ہو کے کھانا کھانے لگی. سڈنلی شی پٹ ہر فورک ڈاؤن, یہی لائن ہے نا جی. پھر تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا فورک, کانٹا جس سے کھانا کھا رہی تھی, اس کو نیچے رکھا. سپوز اٹ از اے جینون آفر, شی سیڈ, اس نے کہا کہ فرض کیا اگر یہ جینون آفر ہو. تو آرتھر اسٹیڈ ایٹ ہر, آرتھر نے اس کی طرف گھور کے دیکھا. سپوز اٹس اے جینون آفر, پھر کہتی ہے کہ فرض کیا یہ جینون آفر ہو. تو آل رائٹ, سپوز اٹ از, اب آرتھر کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, فرض کیا یہ ہے, پھر کیا ہوگا. ہی لکڈ انکریڈلس, لیکن اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. انکریڈلس, غیر یقینی انداز میں اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا. واٹ وڈ یو لائک ٹو ڈو, تو اگر یہ جینون ہے تو تم کیا کرو گی. ٹھیک ہے, گیٹ دا بٹن بیک, بٹن کو دباؤ گی. اینڈ پش اٹ, اس کو دبا دو گی. مرڈر سم ون, کیا کسی کو قتل کر دو گی, تو کسی کو قتل کر دو گی. ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اٹ, تو نورما آگے سے کہتی اس کا کیا مطلب ہے, بٹن دبانے سے کوئی قتل نہیں ہوتا, اس کا مطلب کوئی قتل نہیں ہے. وہ ریسرچ کر رہے ہوں گے اور کچھ نہیں ہے, وہ صرف چیک کر رہے ہیں کہ لوگ وہ مشین لیتے ہیں اور بٹن دباتے ہیں. چلیں ابھی چلیں آپ پھر آگے. تو نورما لک ڈسگسٹڈ, مرڈر, اس نے کہا کہ نورما ذرا ڈسگسٹڈ, مایوسی ہوئی. اور مرڈر, اس نے کہا قتل کا کیا مطلب ہے. ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اٹ, تم اس کو کیسے بیان کر سکتے ہو. تو اس نے آگے سے کہا, اف یو ڈونٹ ایون نو دا پرسن, نورما سیڈ, نورما نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کون سا بندہ مرا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آرتھر لکڈ اسٹونڈڈ, وہ حیران ہو گیا, ہکا بکا رہ گیا اپنی بیوی کی اس بات سے کہ اگر پتہ نہ چلے کہ کون بندہ مرا ہے اور آپ بندہ مارتے چلے جائیں, لیکن آپ کو علم نہیں ہے, آپ بندہ دھوند ایک قسم کا فائر کر رہے ہیں, لیزر سے یا کسی ٹیکنیک سے بندے مار رہے ہیں, لیکن آپ کے سامنے نہیں ہے, تو اس کا مطلب آپ بندے مار سکتے ہیں, آپ کے اوپر بندہ مارنا جائز ہو گیا. اس کو حیرانی ہوئی اپنی بیوی کی سوچ کے اوپر کہ اگر کوئی ہمیں نظر نہ آئے لیکن بندہ مر رہا ہو تو اس کا مطلب کہ وہ کیا قتل نہیں کہلائے گا. قتل تو قتل ہے, ٹھیک ہے, جہاں بھی کوئی بندہ مرے تو وہ تو قتل ہی ہے, آپ سے چاہے آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں. تو وہ تو بلکہ زیادہ بے دردی سے آپ نے قتل کیا نا, کہ بن دیکھے آپ قتل کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ تو انسانوں کو بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر سمجھ رہے ہیں. تو آرتھر کو تو یہ بات نہیں پسند آئی, لیکن نورما اس چیز کو پرواہ نہیں کر رہی. آرتھر لکڈ اسٹونڈڈ, حیران ہو گیا. آر یو سیئنگ واٹ آئی تھنک آف یو, کیا تم نے یہی کہا ہے جو میں نے ابھی سوچا ہے. اف اٹ از سم اولڈ چائنیز, تو آگے سے کہتی کہ دیکھو اگر کوئی ہمارے بٹن دبانے سے, اف سم
اولڈ چائنیز، اگر کوئی اولڈ چائنیز آدمی، کوئی بوڑھا سا چائنا کا پیزنٹ کسان، چائنا کا کوئی کسان 10,000 مائلز اوے، 10,000 میل دور ہم سے مر جاتا ہے، دور آدمی کوئی مر جاتا ہے تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک، ہمیں تو $50,000 مل جائیں گے نا، 10,000 دور اگر کوئی بندہ تو، اور چائنا کا کسان سا آدمی، عام آدمی ہے تو مر جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سم ڈیزیزڈ نیٹو، یا کوئی ڈیزیزڈ بیمار نیٹو باشندہ ان دا کانگو، افریقہ کا ایک علاقہ ہے کانگو پسماندہ سا، وہاں پہ کوئی بندہ مر جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بیٹا بیسیکلی یہ کولونیلزم کی طرف حوالہ ہے. یہ دونوں علاقے ایک وقت میں انگلش کے کالونائز تھے، یعنی کہ ان کے تابع تھے. انہوں نے جیسے پاکستان انڈیا کو کالونی بنایا ہوا تھا نا انگلینڈ نے، اور یہ ان پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور انگریزوں کے لیے یا ان کے لیے ہم عام آدمی کی جو ان کی سلیو کالونیز میں رہتے تھے، ان کے غلام تھے نا ایک شکل میں، تو ہم لوگوں کی اتنی ان کے ذہن میں اہمیت نہیں تھی. آج بھی وہ ہمیں اپنے اس غلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی تھوڑا بہت دیکھتے ہوں گے کہ یہ لوگ ہمارے غلام رہے ہوئے ہیں، تابع رہے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے چائنا کا کافی سارا حصہ، سارا نہیں لیکن کافی سارا حصہ، اور افریقہ بھی، اور کافی سارا حصہ اسی طرح سے وہ بھی کالونائز رہا ہے انگلش کا. ٹھیک ہے، انگلینڈ وغیرہ کا اور امریکہ اس کے الائنس میں ہی تھے، تو وہ کالونائز رہے ہیں، یعنی کہ وہ غلام رہے ہیں. تو آج بھی ان کی، اگرچہ وہ اب آزاد ہیں لیکن سوچ ان کی یہی ہے کہ یہ غلاموں کے علاقے ہیں، اور یہاں پہ کوئی بندہ مر جاتا ہے تو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. بیمار بندہ مر جائے یا کسان مر جائے تو کوئی پرواہ نہیں، یا کوئی بوڑھا آدمی مر جائے تو کوئی پرواہ نہیں. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت حد تک لالچی ہے، اور اس کی سوچ جو ہے وہ بڑی ہی ایک گھٹیا قسم کی سوچ ہے اس کی. ٹھیک، اور ان کی ذہنیت میں ابھی بھی وہ اپنے آپ کو امپیریل سمجھتے ہیں، آقا سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ علاقے آزاد ہیں. اب ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں نا ان کے. اسی طرح یہ علاقے بھی افریقہ اور چائنا آزاد ہیں، لیکن وہ ان کے جنہوں نے کبھی انہیں کالونائز کیا تھا، آقا بنے تھے، وہ ابھی بھی اسی آقا کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ابھی بھی ان کے لیے وہ انسان نہیں، غلام ہی ہیں. ٹھیک، تو وہ کہتی ہے کہ اگر وہاں کا کوئی بندہ مر جائے تو کچھ نہیں ہوگا. ہاؤ اباؤٹ سم بیبی بوائے، تو آگے سے آتھر کیونکہ بڑا ہی اخلاقی بات کرتا ہے اور جینون بات کرتا، کہتا ہے کہ اچھا اس کی بجائے کوئی بھی بندہ مرے گا نا، تو یہ طے تو نہیں ہے چائنا یا افریقہ سے مرے گا. تو کہتا ہے ہاؤ اباؤٹ سم بیبی بوائے ان پینسلوینیا، امریکہ کا یہ ایک علاقہ ہے، کہ اگر پینسلوینیا میں سے کوئی چھوٹا سا بچہ مر گیا تو پھر آتھر کاؤنٹرڈ، اس نے جو ہے ترکی با ترکی اس کو جواب دیا. سم بیوٹیفل بیبی گرل، اگر چھوٹی سی لٹل گرل مرتی ہے آن دا نیکسٹ بلاک، ہمارے ہی اگلے گھر میں یا اگلے بلاک میں کوئی بچی وہ مر جاتی ہے تو پھر کیا تم اس کا کرو گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ تم بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یا تم بات کو ایسے بڑھا رہے ہو. تو ناؤ یو آر لوڈنگ تھنگ، لوڈنگ کا مطلب بات کو بڑھا رہے ہو، بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو. دا پوائنٹ از نارمل، ہی کنٹینیوڈ، اس نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا واٹ از دا ڈفرنس ہو یو کل، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون بندہ مرتا ہے. اٹ از اسٹل اے مرڈر، قتل تو قتل ہی ہوتا ہے، کہ آپ افریقہ میں ماریں، امریکہ میں ماریں، یا چائنا میں ماریں، یا آپ دیکھ کے ماریں، یا اندھا دھند کسی کو ماریں، قتل قتل ہے، تم اس بات کو سمجھو. لیکن آگے سے وہ کہتی ہے دا پوائنٹ از نارمل بروکن، وہ پھوٹ کے کہتی ہے اف اٹ از سم ون یو نیور سین ان یور لائف، کہ اگر کسی کو ہم نے کبھی ساری زندگی دیکھا ہی نہیں، اینڈ نیور ول سی، اور کبھی دیکھیں گے بھی نہیں، سم ون ہوز ڈیتھ یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو نو اباؤٹ، اور جس کی موت کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یو اسٹل وڈ ناٹ پش دا بٹن، تب بھی تم بٹن نہیں دباؤ گے. اب یہاں پہ پش کا بٹن کہہ رہی ہے، یعنی کہ یو اسٹل ناٹ کل دا مین ہونا چاہیے تھا نا، کہ تب بھی بندہ نہیں مارو گے، لیکن یہاں پہ دیکھیں چلاکی لگا رہی ہے کہ تب بھی تم بٹن نہیں دباؤ گے، بٹن سے مطلب بندہ ہی مارنا تھا. تو آتھر تو بڑا حیران ہو گیا کہ یار یہ تو بڑی، یعنی کہ ضدی اور بڑی خوفناک، خطرناک قسم کی اس کی اور گھٹیا قسم کی سوچ ہے. تو آتھر اسٹیئرڈ ایٹ ہر، اسٹیئر گھور کے دیکھنا، اپارڈ، اور وہ بخلا جاتا ہے اس بات پہ اپنی بیوی کی کہ یہ میرے ساتھ کون رہتی ہے، تو بلا ہے کوئی. ٹھیک ہے، یہ اس کی کیا، اس کی سوچ ہے، اس کی کیا اپروچ ہے. تو وہ اپال بخلا گیا. یو مین یو وڈ، اس کا مطلب کہ کیا تم ایسا کر دو گی کہ بٹن دباؤ گی، بندہ مارو گی؟ وہ کہتی $50,000، 50، اس کو 50,000 یا اس کو بندہ یا اور کچھ نہیں دکھا، اس کو دکھائی دینا یہ قسم کا لالچ بلائنڈ کر دیتی ہے، اندھا کر دیتی ہے، اس کو اب اور کچھ نہیں سجائی دے رہا. تو آتھر واٹ ہیز دا اماؤنٹ، کہتا ہے پیسے سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ کہتی ہے $50,000. آتھر نارما انٹرپٹیڈ اس کو جو ہے ٹوک کے کہتی ہے اے چانس ٹو ٹیک دا ٹرپ ٹو یورپ، کہ ہمیں ایک موقع ملے گا یورپ کی سیر کریں گے، بندہ ماریں گے، سیر کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے سیر کرنا جو اہم ہے، یاشی کرنا اہم ہے، بندے کی اہمیت کوئی نہیں ہے. تو کہتی ہے ہم یورپ کی سیر پہ جائیں گے. وی ہیو، مطلب کہ امریکہ میں رہتے ہیں اور جانا یورپ کی سیر کے لیے نا. تو وی ہیو آلویز ٹاک اباؤٹ، ہم اکثر ڈسکس کرتے تھے سیر پہ جائیں گے. نارما نو پلیز ایسی بات نہ کرو. اے چانس ٹو بائی دا کاٹیج آن دا آئی لینڈ، کہتی ہے ہم جزیروں کے اوپر چھوٹی سی کوئی جھونپڑی بھی خریدیں گے، مطلب گھر میں رہتی ہے اور جزیرے پہ جا کے جھونپڑی لینے کا اس کو شوق چڑھا ہوا ہے. ٹھیک،
تو مطلب وہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، اور ہماری لالچ یا ہماری ہوس ہمیں کیسے کیسے خیالات دکھاتی ہے. مطلب بندے ماریں سیر پہ چلے جائیں، بندے ماریں جزیرے پہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی لے لیں. گھر میں بھائی رہتے تم سڑک پہ نہیں ہو ٹھیک، لیکن پھر بھی اس کی خواہش ہے نا، تو جھونپڑی لیں گے. نارما نو ہز فیس واز وائٹ، وہ بیچارے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، وہ فینٹ ہو گیا اپنی بیوی کی اس سوچ کے اوپر کہ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا، بے ہوش ہونے والا ہو گیا بیچارہ. تو شی شڈرڈ، وہ کانپ گئی اس کا چہرہ دیکھ کے کہ میرا بندہ ہی نہ پھڑک جائے ٹھیک ہے. آل رائٹ ٹیک اٹ ایزی شی سیڈ، اس نے کہا اچھا وائی آر یو گیٹنگ سو اپسیٹ، تم کیوں اتنے پریشان ہو، اٹ از اونلی ٹاک، میں تو صرف ڈسکس کر رہی تھی. تو آفٹر ڈنر کے بعد آرتھر وینٹ انٹو دا لیونگ روم، وہ کمرے میں گیا. بیفور ہی لیفٹ دا ٹیبل، اس سے پہلے کہ وہ میز سے اٹھتا، ہی سیڈ، اس نے کہا آئی وڈ رادر ناٹ ڈسکس اٹ اینی مور، آپ پلیز مجھ سے اس موضوع پہ مزید بات نہ کرنا، اف یو ڈونٹ مائنڈ، اگر تمہیں برا نہ لگے. نارما شرگ، وہ کندھے اچکاتی ہے، کندھے اٹھاتی ہے. فائن ود می، ہاں ٹھیک ہے میں بھی نہیں کرنا چاہتی. شی گاٹ اپ ارلی دین یوزول ٹو میک پین کیکس، اگلے دن پھر وہ صبح جب اٹھتی ہے تو جلدی اٹھتی ہے، اور پھر وہ چاہتی ہے کہ نا اچھا سا اس کو کھانا دوں، اور پھر وہ بات اپنی وہی شروع کروں. اور اگر بیگم اچھا سا کھانا دے نا، خوش نہ ہو کہ کھانا بڑا اچھا دیا ہے، ساتھ ہی مطالبہ بھی آئے گا. تو شی گاٹ اپ ارلی دین یوزول ٹو میک پین کیکس، وہ پین کیک بناتی ہے، ایگ اینڈ ٹی، چائے بناتی ہے فار آرتھر بریک فاسٹ، آرتھر کے بریک فاسٹ سے. تو وہ آگے سے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے واٹ از دا اوکیژن، آج کیا خاص موقع ہے. شی ایس ود اے اسمائل، مسکرا کے اپنی بیوی سے پوچھتا ہے. وہ کہتی نو اوکیژن، کوئی موقع نہیں ہے. نارما لک اوفینڈیڈ، وہ ذرا اوفینڈیڈ ہے، ناراض خفا سی ہے اس کے ساتھ ٹھیک. آئی وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ، میں کرنا چاہتی، دیٹس آل، بس یہی بات ہے، میں کہ اچھا کھانا بنانا چاہتی تھی، میں نے بنایا ٹھیک. تو گڈ ہی سیڈ، وہ کہتے ہیں آئی ایم گلیڈ یو ڈیڈ، کہ مجھے خوشی ہے، گلیڈ خوشی ہے کہ تم نے ایسا کیا. شی ریفلڈ ہز کپ، اور وہ چائے پیتا ہے تو اس کا کپ دوبارہ سے بھر دیتی ہے. وانٹیڈ ٹو شو یو آئی ایم ناٹ، اور کہتی ہے کہ میں تمہیں دکھانا چاہتی تھی کہ میں نہیں ہوں. کیا نہیں ہوں، یعنی کہ آگے ڈیش ہے، بتاتی نہیں ہے. شی شرک، کندھے اچکا کے کہتی ہے. وہ پوچھتا ہے ناٹ وٹ، کیا نہیں ہوں، کہتی سیلفش، کہ میں خود غرض نہیں ہوں. تو پھر بات وہی شروع کر دی ہے انڈائریکٹ طریقے سے کہ وہ جو میں چاہتی ہوں جزیرے پہ جانا، گھر بنانا، سیر کرنا، اچھا فرنیچر لینا، وہ اکیلے اپنے لیے نہیں چاہتی، تمہارے لیے بھی چاہتی ہوں، دونوں کے لیے چاہتی ہوں. تو اس میں اس کو بھی شامل کر لیا نا، اپنی خواہش میں، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس کے گلے پہ وہ خواہش تھونپ دی ٹھیک ہے. یہ بندے جو میں نے پھڑکانے ہیں وہ تمہارے لیے چاہتی ہوں، تو پھڑکا اسی کو ہی دیتی ہے بعد میں نا. تو وہ کہتی ہے کہ سیلفش، وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں کب سیلفش کہا ہے. ڈیڈ آئی سے یو ور، میں نے کبھی تمہیں کہا ہے. ویل شی جیسچر ویگلی، وہ اشارہ کرتی ہے ویگلی، مبہم سا. لاسٹ نائٹ، کل رات کچھ ایسی بات ہوئی تھی. آرتھر ڈڈ ناٹ اسپیک، وہ چپ ہوا تھا، کہتا لو دورہ پڑ گیا اس کو. تو آل ڈیٹ ٹاک اباؤٹ دا بٹن، نارما سیڈ، نارما نے کہا جب بٹن کی بات ہو رہی تھی، آئی تھنک یو ویل مس انڈرسٹوڈ می، تم نے مجھے مس انڈرسٹینڈ کیا تھا، تم نے مجھے مس انڈرسٹینڈ کیا تھا. ان واٹ وے، کس طرح سے. ہز وائس واز گارڈیڈ، اس نے جو ہے محتاط انداز سے اس سے پوچھا. آئی تھنک یو فیلٹ، وہ کہتی کہ میرا خیال ہے تم نے مجھے فیل کیا تھا، یعنی کہ سیلفش والا. شی جیسچر اگین، وہ پھر اشارہ کر کے کہتی دیٹ آئی واز اونلی تھنکنگ آف مائی سیلف، کہ تم سمجھ رہے تھے میں صرف اپنے لیے سوچ رہی ہوں، میں اپنے لیے یہ چیزیں نہیں چاہتی. او، وہ کہتا ہے او ہو ٹھیک ہے. آئی واز ناٹ، نارما وہ اس کو کہتا ہے کہ اچھا بس خاموش ہو جاؤ، وہ اس کو خاموش کرانا چاہ رہا ہے. ویل آئی واز ناٹ، میں نہیں ہوں خود غرض ٹھیک ہے. وین آئی ٹاک اباؤٹ یورپ کاٹیج آن دا آئی لینڈ، جب میں یورپ کی یا کاٹیج آن دا آئی لینڈ کی بات کرتی ہوں ٹھیک ہے. وہ پھر کہتا ہے نارما پلیز وائی آر یو گیٹنگ سو انوالوڈ ان دس، کیوں اس بات میں اتنی انوالو. وہ کہتی ہے آئی ایم ناٹ انوالوڈ ایٹ آل، میں نہیں ہوں. شی ڈریو ان اے شیکنگ بریتھ، اور جو کانپتے ہوئے انداز میں سانس لیتی. آئی ایم سمپلی ٹرائنگ ٹو انڈیکیٹ دیٹ، میں تو صرف یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. تو پھر اسی طرف اس کو جو ہے گھسیٹ رہی ہے. وہ کہتا ہے واٹ، اور پھر وہ کہتی ہے دیٹ آئی وڈ لائک فار اس ٹو گو ٹو یورپ، میں لائک فار اس یعنی کہ ہم دونوں کے لیے چاہتی ہوں کہ ہم یورپ کی سیر پہ جائیں. لائک فار اس، دونوں کے لیے چاہتی ہوں. ٹو ہیو اے کاٹیج آن دا آئی لینڈ، کہ ہم ایک آئی لینڈ کے اوپر کاٹیج بھی لیں. لائک فار اس، دونوں کے لیے چاہتی ہوں. ٹو ہیو اے نائس اپارٹمنٹ، نائسر فرنیچر، نائسر کلوتھ، آکار، اور اچھا فرنیچر، اچھا گھر، اچھے کپڑے اور اچھی گاڑی ہم لے لیں. تو دیکھیں نا، یعنی کہ لالچ ہے، وہ چیزیں ہیں، یعنی کہ نائس تو ہے اس کے پاس، اب وہ نائسر کے چکر میں بندے مارنا چاہ رہی ہے نا. تو یہ ہوتی ہے لالچ اور یہ ہوتی ہے ہوس. ٹھیک ہے بیٹا.